رسول الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صاحب کتاب التوحید نے 37واں چیپٹر آج اس مجلس کا عنوان ہے، موضوع درس ہے باب من اطاع العلماء والعمراء فی تحریم ما احل اللہ وتحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذهم اربابا من دون اللہ. مضمون یہ ہے کہ جس نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے اور حرام کردہ چیز کو حلال کرنے میں علماء اور حکمرانوں کی اطاعت کی، اس نے ان عالموں کو اور ان حاکموں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. گویا حلت و حرمت کے معاملے میں خصوصیت کے ساتھ اور علی العموم قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر اس نے کسی کی کوئی بات مانی اللہ رسول کے خلاف تو گویا اس نے اس کو رب کا درجہ دے دیا. آپ جانتے ہیں کہ اطاعت اور بندگی توحید کی اہم قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ طاعت ہی عبادت ہے تو بالکل بات صحیح ہوگی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے اور بعض علماء نے طاعت اللہ عبادت کی تعریف کی. العبادہ ہی طاعت اللہ بامتثال ما امر به علی السنۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. عبادت یہ ہے کہ ان کاموں کو بجا لایا جائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہمیں عطا کی ہے. تو رسولوں کی اطاعت ہر زمانے میں اللہ کی عبادت رہی. ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یہ اللہ کی عبادت ہے. وہ احکام جو اللہ نے رسول کے ذریعے ہمیں دیے ہیں ان کو فالو کرنا، ان کو بجا لانا، یہ اللہ کی عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. لہٰذا ضروری ہے کہ طاعت بھی اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے مگر جب اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے اندر داخل ہو، اللہ کی اطاعت کے ضمن میں ہو. گویا کسی مخلوق کی مستقل اطاعت نہیں کی جا سکتی. اور رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو تو اپنی اطاعت قرار دیا. سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو بات یہ ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی بھی شخص کی اطاعت مستقل نہیں ہے. دیکھنا ہوگا کہ اس کا حکم اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے تب اس کی بات مانی جائے گی، ورنہ کسی بھی حال میں نہیں مانی جا سکتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، احبار حبر یا حبر کی جمع بہت واسٹ علم رکھنے والا، انہوں نے اپنے بڑے عالموں کو، اور رہبان راہب کی جمع، عابدوں کو، زاہدوں کو اللہ کے سوا رب بنایا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء اور عمراء کی اطاعت کا تو اللہ نے حکم دیا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو امر والے ہیں، حکم والے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اولو الامر سے مراد علماء لیا ہے، اور دوسرا قول یہ کہ اولو الامر سے مراد حکمراں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں ہیں. علماء اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تبلیغ کرتے ہیں اور حکمراں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرتے ہیں. لہذا اولی الامر میں دونوں داخل ہیں. تو اللہ نے اطاعت کا تو حکم دیا، لیکن ذرا ٹھہریے، آیت پر پھر غور کیجیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا دو مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر، اور اولی الامر کی، واطیعوا نہیں کہا وہاں. معلوم یہ ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہوگی، مستقل نہیں ہوگی. اولی الامر کی بات تبھی مانیں گے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کہے گا. اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، لیکن اولی الامر کی، علماء کی اور حکمراں کی اطاعت مستقل نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی کہے جانے کے لیے، چاہے وہ عالم ہو یا حاکم ہو،
ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ہمارے لیے ان کی اطاعت جائز نہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیہ انما الطاعۃ فی المعروف۔ صحیحین کی روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، گناہ کے کام میں اطاعت کسی کی نہیں، طاعت معروف اور بھلی باتوں کے اندر ہے، اللہ رسول کے کہے کے مطابق اگر کوئی کہے تو اس کی اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء السمع والطاعہ ما لم یؤمر بمعصیہ فاذا امر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعہ۔ صحیحین کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اوپر عالموں اور حاکموں کی بات کا سننا اور ماننا واجب ہے، کب؟ جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ کہے۔ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر وہ معصیت کا حکم دے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے، یا اس کا حکم، اس کا فتویٰ اللہ رسول کے فتوے کے خلاف ہو، تو فرمایا فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تو ایسی حالت میں نہ کسی کی سنو نہ کسی کی اطاعت کو، چاہے وہ تمہارا حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی اصل ہے، باقی سب کی اطاعت اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے ضمن میں اگر آتی ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے، تب تو ٹھیک، علی الراس والعین، سر پر اور آنکھ پر رکھیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی ہے، کوئی حکم کیا ہے، کوئی مسئلہ دیا ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے، تو ہم اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے، نہیں بھائی ہمیں منظور نہیں، کسی بھی حال میں منظور نہیں، کہ اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے یہ حق رسول کو دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا یہ حق نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ رسول کی اطاعت کے ضمن میں مستقل نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت 59 کے آخر میں فرمایا کہ اگر مسئلے میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف پلٹاؤ، رسول کی طرف پلٹاؤ۔ یہاں اولی الامر کا ذکر نہیں آیا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے تب۔ یہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کیا جائے۔ اس باب کے تحت صاحب کتاب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ایک شخص سے، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر اترے، یعنی تم پر پتھر کی بارش ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، اور تم یہ کہتے ہو اس کے معارضے میں کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس نے اس شخص کو کہی تھی جس نے ان سے بحث کیا حج تمتع کے سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حج تمتع حج کی تمام قسموں میں سب سے افضل ہے، اور جو ان سے بحث کر رہا تھا اس نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی ممانعت سے حضرت ابن عباس کے خلاف حجت اور دلیل قائم کی کہ آپ کہتے ہیں یہ افضل ہے، اور حضرت ابو بکر و عمر حج تمتع سے منع کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وارضاہ۔ گویا کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ وہ علم رکھتے ہیں، ان کی بات ہم کیوں نہ مانیں جو آپ کی بات مانیں۔ بحث و مناظرہ ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے معارضہ کر رہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں، ایسی پوزیشن میں جو تم نے پوزیشن سنبھال رکھی ہے اپنی، کہ اللہ کے رسول کی بات میں کر رہا ہوں اور تم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے معارضہ کر رہے ہو، ٹکرا رہے ہو، تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر کی بارش ہو۔ اور یہ کوئی عجیب و غریب بات تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل بھی آسمان سے پتھر کی بارش برسائی ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی ہے۔ ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، جیسا کہ سورہ فیل کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گی۔ یہ جو حضرت ابن عباس کا موقف ہے، یہ ان کے خالص ایمان، پختہ ایمان، صاف ستھرے نتھرے ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شدید محبت کا تقاضا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حضرت ابو بکر و عمر کے قول سے بھی نبی کے قول کو ٹکرایا جائے تو یہ سنگین جرم ہے، چے جائے کہ کوئی اور ہے۔ یہ ابو بکر و عمر کیا ہے، کوئی معمولی ہستی ہیں؟ امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، امت مسلمہ کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اگر چھوڑ دیجئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک انبیاء اور رسول کو چھوڑ دیجئے تو انسانوں میں سب سے افضل، عام انسانوں میں سب سے افضل لوگ۔ پھر جو لوگ علماء کے قول سے، ائمہ کے فتوے سے حدیث کو ٹکراتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے بعد صاحب کتاب نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اس سے پہلے پورا اثر یہ ہے، قال امام احمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم۔ اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله اذا رد بعض قوله
ان یقع فی قلبہ زیغ فیہلک۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، یہ تعجب انکار کے لیے سخت انکار کو بتاتا ہے، مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، انتہائی تعجب ہوتا ہے، یعنی غصہ آتا ہے، جن کے سامنے حدیث صحیح سند سے ہوتی ہے، جو حدیث کی سند کو جانتے ہیں، عرف الاسناد، اسناد کو جانتے ہیں، رجال سند کو، جن کے ذریعے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یا جنہوں نے ہمارے لیے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، ان کے افراد کو جانتے ہیں، رجال کو جانتے ہیں، حدیث کی صحت پر بھی مطلع ہے، نہ مطلع ہو تو ایک مجبوری ہے، لیکن مطلع ہونے کے باوجود، حدیث کی سند کو جاننے کے باوجود، حدیث کی صحت کو جاننے کے باوجود وہ حدیث کو چھوڑتے ہیں اور سفیان ثوری اور دوسرے علماء کی رائے اور بات اور فتوے کو لے لیتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے حد درجہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو، اور کیوں نہ تعجب ہو کہ صحیح حدیث کے مقابلے میں عالم کا قول۔ یہ سفیان ثوری امام زاہد فقی مشہور آدمی، ان کا بھی اپنا ایک مسلک تھا، ایک فقہ تھی جیسے اور ائمہ کی فقہ ہے، ان کے بھی بہت سارے شاگردان تھے، ماننے والے تھے، معتقدین تھے، لیکن بعد میں ان کا مسلک رائج نہیں ہو سکا۔ جس امام کے مسلک والے ایکٹیو تھے، فتویٰ اور قضا کا منصب ملا تھا، انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا، اپنے امام کے مسلک کو خوب پھیلایا۔ بہت سے لوگوں کی فتاوے تھے، لیکن 4 ائمہ کی فقہ مشہور ہوئی، اور بھی ان کے علاوہ ائمہ کرام علیہم من اللہ الرحمہ والرضوان، بہت سے لوگوں کی فقہ ہے۔ بہرحال کہا ابو سفیان ثوری کے فتوے کو لیتے اور حدیث کو چھوڑ دیتے۔ مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، اور تعجب افسوس یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ باطل تعویلات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے تم حدیث کی بات کرتے ہو، حدیث صحیح ہے، حدیث کو صحیح سمجھنا، حدیث سے استدلال کرنا یہ مجتہدین کا کام ہے، اور اجتہاد تو کب ختم ہو گیا، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہیں گے کہ میں جس امام کی بات مان رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے، تم سے زیادہ جانتے تھے، انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو علم کی روشنی میں دیا ہے، اور انہوں نے اگر اس حدیث کو چھوڑا ہے تو کسی وجہ سے چھوڑا ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ وہ حدیث اس عالم کو نہ ملی ہو۔ پھر یہ کہتے کہ حدیث پر عمل کرنا، اس سے استدلال کرنا مجتہدین کا کام ہے، اور مجتہد وہ ہیں جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہو، جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہو، صحیح ضعیف حدیثوں کا علم ہو، آیات اور حدیث سے استدلال کرنے کے تمام طریقے معلوم ہوں، عربی زبان جانتا ہو، عربی زبان کے قواعد نحو صرف جانتا ہو، اصول جانتا ہو، اتنی ساری شرائط بیان کر دیں گے، شاید ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے اندر بھی موجود نہیں۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے، جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام۔ جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل، ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اگر آدمی غور و فکر کرے تو یہ دنیا اور اس کا نظام جو سسٹم چل رہا ہے یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ کلمہ طیبہ کی سرپرستی، آخرت میں نجات کے لیے بنیادی شرط توحید پر ہمارا خالص ایمان ہے۔ آفاقی تعلیمات کا خزانہ، یہ کتاب فرقان ہے، سچ اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ حکمت و رحمت کا سر چشمہ، اپنے نفس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیے، پڑھیے قرآن کریم، لیجیے اس کے ذریعے سے ہدایت۔ شیخ عبدالہادی عمری۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کا ایمان ہوگا کہ عبادت کی جائے گی صرف ایک اللہ کی، ایک اللہ۔ سمجھیے اسلام کا وہ کامیاب نظریہ جس نے بلند کیا زندگیوں کا مقام۔ محاسن اسلام، ہر جمعرات شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔
आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक, आज रात 10 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। क्या है तौहीद की जिद? शीन रात काफ। क्या है शीन रा और काफ? सबसे बड़ी जहालत है, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी लानत है। मुआशरे पर उसके असरात क्या हैं? जहन्नम उसका ठिकाना है। क्यों है इंसान परेशान आज? जानने के लिए देखिए बिखरता समाज। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं वक्फे से कबल अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के कौल से भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का मुआरज़ा किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को टकराया जाए और आदमी अबू बकर उमर का कौल दलील में पेश करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुकाबले में, दलील के मुकाबले में, तो उसकी सख्त मज़म्मत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाई और कहा कि ऐसे लोगों पर पत्थरों की बारिश होगी। ये अबू बकर उमर कौन है? आम इंसान है, उम्मत के सबसे अफजल लोग। मुस्लिम शरीफ में रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन युतीउ अबा बकर व उमर यरशदू, अगर लोग अबू बकर उमर की इताअत करें, उनका हुक्म माने तो हिदायत पा जाए, नेकी की राह पे लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद नसई वगैरह की रवायत है, इख्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबा बकर व उमर, मेरे बाद दो आदमियों की इताअत करना, इक्तिदा करना मेरे बाद अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की रवायत है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को जो मेरे बाद होंगे। ये मकाम है अबू बकर उमर का। लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद भी अगर इनका कोई कौल नबी साहब के कौल से टकराता है तो वो काबिल तवज्जो नहीं, काबिल एतबार नहीं। उम्मत का कोई भी शख्स बाद में आने वाला अबू बकर उमर का मुकाबला नहीं कर सकता। शायद उतनी ही दूरी है दूसरे आलिमों को हज़रत अबू बकर उमर के मुकाबले में जितनी शायद दूरी ज़मीन और आसमान के दरमियान है। फिर जो लोग उलमा के कौल से, अइम्मा के फतवे से हदीस को टकराते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के कौल के बाद साहिब किताब ने इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल किया है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने आयत करीमा की तिलावत की, फलियहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही। इससे पहले पूरा असर ये है, क़ाल इमाम अहमद इब्न हंबल अजिब्तु लिक़ौमिन अरफ़ुल इस्नाद व सिहतहु यज़हबून इला रअय सुफ़ियान वल्लाहु तआला यक़ूल फलियहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अतदरी मल फितना? अल फितनतु अश्शिर्क लअल्लहु इज़ा रद्द बअद क़ौलिही अन यक़अ फ़ी क़ल्बिही ज़ैग़ुन फ़यहलक। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों पर ताज्जुब होता है। ये ताज्जुब इनकार के लिए, सख्त इनकार को बताता है। मुझे उन लोगों पर हैरत होती है, इंतहाई ताज्जुब होता है, यानी गुस्सा आता है, जिनके सामने हदीस सही सनद से होती है, जो हदीस की सनद को जानते हैं, अरफुल इस्नाद, इस्नाद को जानते हैं, रिजाल सनद को, जिनके ज़रिए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है या जिन्होंने हमारे लिए हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है, उनके अफराद को जानते हैं, रिजाल को जानते हैं, हदीस की सेहत पर भी मुत्तला है। ना मुत्तला हो तो एक मजबूरी है, लेकिन मुत्तला होने के बावजूद, हदीस की सनद को जानने के बावजूद, हदीस की सेहत को जानने के बावजूद वो हदीस को छोड़ते हैं और सुफियान सौरी और दूसरे उलमा की राय और बात और फतवे को ले लेते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मुझे हद दर्जा ताज्जुब होता है उन लोगों को। और क्यों ना ताज्जुब हो कि सही हदीस के मुकाबले में आलिम का कौल। ये सुफियान सौरी इमाम ज़ाहिद फ़क़ीह मशहूर आदमी, इनका भी अपना एक मसलक था, एक फ़िक़ह थी, जैसे और अइम्मा की फ़िक़ह है। इनके भी बहुत सारे शागिर्दान थे, मानने वाले थे, मुतक़िदीन थे, लेकिन बाद में उनका मसलक राय नहीं हो सका। जिस इमाम के मसलक वाले एक्टिव थे, फतवा और क़ज़ा का मनसब मिला था, उन्होंने उसका खूब फ़ायदा उठाया, अपने इमाम के मसलक को खूब फैलाया। बहुत से लोगों की फतावे थे, लेकिन 4 अइम्मा की फ़िक़ह मशहूर हुई और भी इनके अलावा दूसरे फ़ुक़हा अइम्मा किराम अलैहिम मिनल्लाहि अर्रहमा व रिज़वान, बहुत से लोगों की फ़िक़ह। बहरहाल कहा अबू सुफियान सौरी के फतवे को लेते और हदीस को छोड़ देते। मुझे ऐसे लोगों पर ताज्जुब होता है, और ताज्जुब अफसोस ये होता है कि फिर वो बातिल तावीलात भी करते, कहते अरे तुम हदीस की बात करते हो, हदीस सही है, हदीस को सही समझना, हदीस से इस्तिदलाल करना ये मुज्तहिदीन का काम है, और इज्तिहाद तो कब ख़त्म हो गया, इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया। इसी तरीक़े से वो ये कहेंगे कि मैं जिस इमाम की बात मान रहा हूँ
وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے، تم سے زیادہ جانتے تھے، انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو علم کی روشنی میں دیا ہے، اور انہوں نے اگر اس حدیث کو چھوڑا ہے تو کسی وجہ سے چھوڑا ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ وہ حدیث اس عالم کو نہ ملی ہو۔ پھر یہ کہتے کہ حدیث پر عمل کرنا، اس سے استدلال کرنا مجتہدین کا کام ہے، اور مجتہد وہ ہیں جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہو، جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہو، صحیح ضعیف حدیثوں کا علم ہو، آیات اور حدیث سے استدلال کرنے کے تمام طریقے معلوم ہوں، عربی زبان جانتا ہو، عربی زبان کے قواعد نحو صرف جانتا ہو، اصول جانتا ہو، اتنی ساری شرائط بیان کر دیں گے، شاید ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے اندر بھی موجود نہیں۔ یہ حدیث سے بچنے کے لیے دامن جھاڑتے ہیں، معاملے کو اتنا پیچیدہ کر کے، اتنا موقت کر کے پیش کریں گے کہ آدمی بھی ہکا بکا رہ جائے۔ اگر یہ مجتہد مطلق کے لیے شرط ہو، امام ابو حنیفہ امام شافعی بننے کے لیے شرط ہو تو شاید گوارا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کو جائز کرنے کے لیے یہ شرط اگر لگائی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، بلکہ ائمہ دین کی بھی تکذیب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس شریعت کی پیروی کرو جو شریعت اللہ کی طرف سے اتاری گئی، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتاری گئی شریعت جو قرآن اور حدیث ہے، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ دوسرے ولیوں کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون۔ اس لیے پیروی اللہ کی ہونی چاہیے، رسول کی ہونی چاہیے۔ ہاں جہاں قرآن اور حدیث میں مسائل نہیں ہیں تو ایسے نئے مسائل میں جہاں حل موجود نہیں ہے تو علماء اسلام مجتہدین علماء اجتہاد کرتے ہیں، اور اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے، کچھ شرطیں ہیں، اجتہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں دلیل موجود ہو، واضح دلیل، وہاں اجتہاد کی کیا ضرورت؟ دلیل صحیح کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کیا ضرورت؟